اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جاہلیت کی رسومات کو اپنے قدموں تلے روندنے کی بات کی کہ اے میرے صحابہ، جاہلیت کی تمام رسومات کو میں اپنے قدموں تلے رونتا ہوں۔ اس دور میں بھی ذات پات پر بڑا یقین تھا، ایک دوسرے کی ذات کو برتر، اپنے آپ کو دوسرے سے برتر سمجھنا اور عالی منصب سمجھنا کہ وہ ہمارے لیول کا نہیں، وہ ہمارے مقابلے کا نہیں، یہ چیز بڑی تھی، یہ ہماری مجلس کا نہیں۔ اور یہ بیماری اس معاشرے میں بھی موجود ہے، اس معاشرے میں بھی سرایت کر چکی ہے، اور ہم مسلمان ہی اپنے اندر ایسے طبقے بنا چکے ہیں، ایسی کیٹیگریز بنا چکے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتے کہ یہ ہمارا طبقہ ہے، یہ ہماری ایسوسیشن ہے، اس میں کوئی اور نہ آئے۔ بالکل اسی طرح دور جاہلیت میں بھی تھا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ الا ان ربکم واحد، خبردار تمہارا رب ایک ہے۔ کیا بات کر رہے ہو؟ تمہارا رب ایک ہے۔ وَإِنَّ أَبَاكُمْ واحد، اور تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ رب بھی ایک، باپ بھی ایک۔ تو سن لو، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی برتری نہیں، کسی چٹی چمڑی والے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت نہیں، اور کسی کالے کو کسی سفید آدمی پر کوئی برتری نہیں، الا بالتقوی، سوائے تقوی کے۔ اگر سفید رنگ ہونا، حسن و جمال کا ہونا اور عالی منصب ہونا ہی کوئی دلیل ہوتی معاشرے میں برتری کی، تو ابو لہب سے بڑا کوئی تھا؟ حسین و جمیل بھی تھا، شرارے چھوڑتا تھا، لیکن جہنم کا ایندھن بنا۔ اگر منصب اور رتبے کی بات ہوتی تو سردار مکہ تھا ابو جہل، لوگ اسے ابو الحکم کہتے تھے، لیکن وہ جہنم کا ایندھن بن گیا۔ اس کے مقابلے میں ایک کالی چمڑی والا، ناتواں جسم والا، غلام ابن غلام بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی نیکی، تقوی اور توحید پر پختگی کا عالم یہ تھا کہ وہ چلتے زمین پر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں اپنے سے آگے ان کے چلنے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ الا بالتقوی، تقوی ایک ایسا معیار ہے جس کے ذریعے ہم ایک دوسرے پر برتری حاصل کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی معیار نہیں، اس کے علاوہ کوئی معیار نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح کر دیا، اہل عرب کو اپنی زبان پر اور اپنے عرب ہونے پر بڑا ناز تھا، تو اللہ کے نبی نے کہا تمہاری کوئی برتری نہیں کہ تم اپنے آپ کو اجمیوں سے برتر سمجھو۔ اگر اجمی اپنے آپ کو کسی حوالے سے برتر سمجھے تو تمہیں کوئی فوقیت نہیں، کوئی فوقیت نہیں کسی کالے کو کسی گورے پر، اور کسی گورے کو کسی کالے پر۔ فوقیت اسی کو ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے اور تقوی ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اصول اور ضوابط کی باتیں کی، جس کے مطابق زندگی گزار کر ہم اپنی زندگی کو بھی پرسکون کر سکتے ہیں، معاشرے اور سوسائٹی کو بھی بہترین بنا سکتے ہیں۔